بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور یہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ مصدقاً، اور تصدیق کرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی، چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے اختیارات رکھتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف میں یہی نسبت موجود ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندے ہونے کا اقرار اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے، گویا فرمایا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ علیہ السلام کو ایذا اور قتل کے درپے ہو گئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ اس پر حواریوں نے آپ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے، یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور پھر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا، یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، دھوکے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا، چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبہ پر قتل کر دیا۔ لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدابیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود اور کسی قبیح غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے گا، اور اب چونکہ عربی میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں مذکور ہوا وہاں خفیہ تدبیر کے معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔